شرط لگانا حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں، شرط کے زمرے میں جو چیز آتی ہے وہ دو طرفہ ہوتی ہے. دو طرفہ کا مطلب وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ کوئی چیز داؤ پہ لگائی جائے. یعنی آپ نے اس طرح سے شرط لگائی کہ یا تو آپ کو فائدہ ہوگا یا آپ کی رقم بھی ڈوب جائے گی، آپ کو نقصان ہوگا. تو اب دونوں طرف سے جب یہ شرط لگائی ہے کہ دو بندوں نے اگر یہ لگائی ہے آپس میں کہ یہ ٹیم جیتی تو میں کھلاؤں گا، یہ ٹیم ہاری تو تم کھلاؤ گے، تو یہ شرط ہے، یہ بالکل حرام ہے، جوا ہے یہ. لیکن اگر یہ معاملہ یک طرفہ ہو جائے تو پھر یہ معاملہ جائز ہے. کیا مطلب؟ ایک آدمی کہ اگر پاکستان جیت گیا تو میں تمہیں یہ کھلاؤں گا، بس یک طرفہ. نہیں جیتا تو پھر کوئی کسی کو کچھ نہیں کھلائے گا، تو یہ جائز ہے. لیکن پھر بھی اس پر کھلانا واجب نہیں ہوتا. ایک اخلاقی ایک ہوتا ہے کہ اس نے ایک وعدہ کیا تھا، کوئی شرن اس پر پھر بھی واجب نہیں ہوگا کہ وہ کھلائے. بینک میں کلرک کی جاب کرنا. بینک میں کوئی کلرک ہے جو سودی لین دین کے معاملات دیکھتا ہے، کیا اس کی کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ محمد عبید. سودی بینک میں اگر کوئی کلرک ہے تو اس کی آمدن حرام ہے. یہ ایک آن لائن شاپ ہے، کسٹمر کو دکھانے کے لیے آرڈر کی تعداد بڑھا کر لگائیں، تو کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، کمائی کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کی آپ نے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اگر قیمت لی ہے پھر تو جائز ہے. لیکن آپ نے اگر اس کے زیادہ کسٹمر دکھائے ہیں جو فیک ہیں، اور زیادہ کسٹمر دکھا کے قیمت بہت بڑھائی ہے کہ لوگ اس میں انٹرسٹڈ اس لیے ہوئے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ساری دنیا یہ خرید رہی ہے، تو جو اضافی قیمت ہوگی وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دھوکہ دے کے لیے. تو مارکیٹ ویلیو جو اس کی تھی اس حد تک تو وہ قیمت آپ کے لیے حلال ہے، کیونکہ وہ اس پروڈکٹ کی قیمت ہے. لیکن جو اضافی پیسے آپ کے پاس آئے ہیں جھوٹ بول کے، وہ آپ کے لیے ناجائز ہوں گے. وہ آپ یا تو کسٹمر کو واپس کریں، کسٹمر تک واپس پہنچانا ممکن نہیں ہے تو صدقہ کریں. وہ باقی آرڈر بڑھا کر کسٹمر کو دکھانا یہ ناجائز ہے، دھوکہ ہے. کیونکہ کسٹمر اس سے دھوکے میں آتا ہے، وہ سمجھتا ہے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے بھائی، ساری دنیا خرید رہی ہے، حالانکہ کوئی بھی نہیں خرید رہا ہوتا. ہمارے گاؤں میں ایک ندی ہے، لوگ اس کے اندر سے مزدوروں اور ٹریکٹر کے ذریعے ریت کو نکالتے ہیں اور بیچتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ بھائی آپ کے گاؤں میں ندی ہے، لوگ اس کے اندر سے مزدوروں اور ٹریکٹر کے ذریعے ریت نکال رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے ممانعت بھی نہیں ہوگی. ایسے جو ریت پڑی ہوئی ہوتی ہے لوگ اٹھاؤ کے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اگر گورنمنٹ دیکھ رہی ہے اور نہیں روک رہی تو اس کا مطلب گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن ہے. تو اگر انلیگل ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے نا روکے، منہ سے پھوٹے آ کے، تو کیوں نہیں پھوٹ رہی منہ سے؟ ہاں اگر گورنمنٹ روکے پھر رکنا لازم ہے، پھر نہ بیچیں، پھر یہ کام نہ کریں. اور یہ بھی دیکھا جائے گا گورنمنٹ روک کیوں رہی ہے، کیا واقعی اس میں کوئی نقصان ہے زمین کا؟ پھر تو ٹھیک ہے. لیکن بعض دفعہ اس لیے روک رہی ہوتی ہے گورنمنٹ کہ عوام نہ کرے، یہ گورنمنٹ کا کوئی آفیسر ہوگا وہ ٹرک بجری کے بھر کے بیچے گا وہ، تو اس لیے بھی بعض دفعہ روک رہی ہوتی ہے. بینک میں کلرک کی جاب کرنا. بینک میں کوئی کلرک ہے جو سودی لین دین کے معاملات دیکھتا ہے، کیا اس کی کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ محمد عبید. سودی بینک میں اگر کوئی کلرک ہے تو اس کی آمدن حرام ہے. بالی ووڈ میں اکاؤنٹنٹ کی جاب. میں بالی ووڈ فلم انڈسٹری میں اکاؤنٹنٹ کی جاب کرتا ہوں. اس میں جتنا بھی خرچہ ہو رہا ہے فلم بنانے میں، اس کا سارا حساب و کتاب میں کرتا ہوں. کیا اس سے کمایا ہوا پیسہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟ محمد عبید. جائز نہیں ہے. اگر سنتوں کے دوران خطبہ شروع ہو جائے، بندہ جمعہ کے دن مسجد میں کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے اور دیکھے کہ ابھی خطبہ نہیں شروع ہوا، تو وہ سنتوں کی نیت کر لے. ابھی 1 یا 2 رکعت پڑی ہو کہ خطبہ شروع ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ نماز جاری رکھے یا توڑ دے؟ مدثر صاحب کشمیر سے. اس کو چاہیے کہ بہت مختصر کر کے جلدی سے نماز کمپلیٹ کر لے. آج کل 10-11 سال کی لڑکیاں ایسی جینز یا ایسے کپڑے پہنتی ہیں جس میں ان کے جسم کی بناوٹ صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے. کیا ایسے کپڑے پہننا صحیح جائز نہیں ہے؟ 10 سال کی بچی پر ماں باپ پر لازم ہے کہ پردے اور شریعت کے حکام اس پر لاگو کریں. اور میں تو چھوٹی بچیوں کو بھی ٹائٹس پہنانے کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ آپ کیوں بچیوں کو دماغ خراب کر رہے ہو ابھی سے؟ دیکھیں چھوٹی بچی جو 5-6 سال کی ہے اس پہ تو کپڑے پہننا بھی لازم نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی اس کو پراپر ڈریس پہنایا جاتا ہے تاکہ اس کو عادت پڑے، دیکھنے میں اچھی لگے. تو اسی طرح ان بچیوں کو جب ڈریس پہنائیں تو پراپر ڈریس پہنائیں، فل آستین کے ہوں، اسکارف ہو. کتنی پیاری لگتی ہے چھوٹی بچی اسکارف میں اور پراپر ڈریس میں. چلو 4-5 سال کی بچی کو اسکارف نہ بھی پہنائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پراپر ڈریس ہونا چاہیے، ڈھیلے کپڑے ہونے چاہیے. یہ جو مغربی لباس ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے یہ حیا ختم کر رہا ہے، اور یہ شریعت بالکل اس کو پسند نہیں کرتی ہے. لیکن وہی بات ہے، اللہ کا خوف ہوگا تو سب چیزیں سمجھ میں آئیں گی، خوف نہیں ہوگا تو بھائی جو مرضی
یہ ایک آن لائن شاپ ہے، کسٹمر کو دکھانے کے لیے آرڈر کی تعداد بڑھا کر لگائیں تو کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، کمائی کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کی آپ نے مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اگر قیمت لی ہے پھر تو جائز ہے، لیکن آپ نے اگر اس کے زیادہ کسٹمر دکھائے ہیں جو فیک ہیں اور زیادہ کسٹمر دکھا کے قیمت بہت بڑھائی ہے کہ لوگ اس میں انٹرسٹڈ اس لیے ہوئے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ساری دنیا یہ خرید رہی ہے، تو جو اضافی قیمت ہوگی وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی کیونکہ وہ دھوکہ دے کے لیے. تو مارکیٹ ویلیو جو اس کی تھی اس حد تک تو وہ قیمت آپ کے لیے حلال ہے کیونکہ وہ اس پروڈکٹ کی قیمت ہے، لیکن جو اضافی پیسے آپ کے پاس آئے ہیں جھوٹ بول کے وہ آپ کے لیے ناجائز ہوں گے. وہ آپ یا تو کسٹمر کو واپس کریں، کسٹمر تک واپس پہنچانا ممکن نہیں ہے تو صدقہ کریں وہ. باقی آرڈر بڑھا کر کسٹمر کو دکھانا یہ ناجائز ہے، دھوکہ ہے، کیونکہ کسٹمر اس سے دھوکے میں آتا ہے، وہ سمجھتا ہے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے بھائی، ساری دنیا خرید رہی ہے، حالانکہ کوئی بھی نہیں خرید رہا ہوتا. ہمارے گاؤں میں ایک ندی ہے، لوگ اس کے اندر سے مزدوروں اور ٹریکٹر کے ذریعے ریت کو نکالتے ہیں اور بیچتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ بھائی آپ کے گاؤں میں ندی ہے، لوگ اس کے اندر سے مزدوروں اور ٹریکٹر کے ذریعے ریت نکال رہے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے ممانعت بھی نہیں ہوگی. ایسے جو ریت پڑی ہوئی ہوتی ہے لوگ اٹھاؤ کے بیچ رہے ہوتے ہیں، تو اگر گورنمنٹ دیکھ رہی ہے اور نہیں روک رہی تو اس کا مطلب گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن ہے. تو اگر اللیگل ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے نا روکے، منہ سے پھوٹے آ کے، تو کیوں نہیں پھوٹ رہی منہ سے؟ ہاں اگر گورنمنٹ روکے پھر رکنا لازم ہے، پھر نہ بیچیں، پھر یہ کام نہ کریں. اور یہ بھی دیکھا جائے گا گورنمنٹ روک کیوں رہی ہے، کیا واقعی اس میں کوئی نقصان ہے زمین کا؟ پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بعض دفعہ اس لیے روک رہی ہوتی ہے گورنمنٹ کہ عوام نہ کرے، یہ گورنمنٹ کا کوئی آفیسر ہوگا وہ ٹرک بجری کے بھر بھر کے بیچے گا وہ، تو اس لیے بھی بعض دفعہ روک رہی ہوتی ہے. نماز، قرآن اور درود سے پہلا کلمہ پڑھنا، کیا مطلب؟ نماز، قرآن، درود سے پہلے پہلا کلمہ پڑھنا. اچھا، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے یا نماز پڑھنے سے پہلے یا درود شریف پڑھنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ بنت احمد: نہیں جی، کوئی ضروری نہیں ہے. شوہر کو بھائی بولنا، بیوی کو بہن کہنا. اگر شوہر کو بھائی بول دیا جائے تو کیا یہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نیز بیوی کو بہن بول دیا جائے تو کیا حکم ہے؟ فاطمہ صاحبہ کراچی سے. بیوی تو شوہر کو جو مرضی بول دے، نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن شوہر بیوی کو بہن نہ بولے. بہن بولنے سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ کہ یہ عمل برا ہے، جائز نہیں ہے ایسا کہنا بیوی کو. اگر کوئی نماز کو آخری وقت میں پڑھ رہا ہے اور پوری نماز وقت میں ادا ہو جائے لیکن آخری 1 یا آدھا منٹ دوسرے وقت میں ادا ہو جائے تو نماز، دیکھیں اگر قضا وقت میں بھی کچھ نماز ہو گئی تو نماز ہو گئی اس کی، تو اور اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ادا ہوئی یا قضا ہوئی، کیونکہ چاہے ادا کی نیت سے پڑھی ہو قضا کی نیت سے پڑھی ہو، نماز بہرحال ادا اس کی ہو جائے گی. باقی یہ کہ اگر البتہ فجر کی نماز اگر کسی نے شروع کی اور سلام پھیرنے سے پہلے سورج کا کنارہ نکل آیا تو پھر حنفیہ کے نزدیک اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اس کو سورج ایک نیزہ بلند ہونے کے بعد، یعنی سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد وہ نماز لوٹانی پڑے گی. البتہ دیگر ائمہ کے نزدیک نماز اس کی ہو جائے گی، اگرچہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے لیکن ہو جائے گی. دونوں طرف احادیث ہیں، یہ فجر میں ہے، باقی سب نمازیں ہو جاتی ہے، لیکن جائز نہیں ہے اتنی تاخیر کرنا کہ نماز کا ایک حصہ بھی قضا ہو. چہرے کے بغیر کیا ہم تصویر بنا سکتے ہیں؟ جی، جاندار کے چہرے کی تصویر نہیں بنائی جا سکتی. چہرے کا مطلب آنکھ، ناک، لپس وغیرہ پراپر بنے ہوئے ہوں، یہ حرام ہے. باقی ایسا چہرہ جس میں آنکھ، ناک، کان نہ ہو، یعنی آنکھ، ناک، لپس نہ ہو، یہ بھی بنایا جا سکتا ہے، یہ چہرہ بھی. اور باقی تو پورے جسم کی تصویر یا پودوں کی اور پہاڑوں کی تصویر بنائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. زبان پاک کرنے کا طریقہ: اگر زبان پر ناپاکی کی چھینٹیں پڑ جائیں تو کیا صرف کلی کرنے سے زبان پاک ہو جائے گی یا کلی کر کے کچھ پڑھنا بھی ضروری ہے؟ نیز کیا پہلا کلمہ پڑھنے کا تعلق زبان پاک ہونے سے ہے یا نہیں؟ دیکھیں، زبان ناپاک ہو گئی تو کلی کر لیں، 3 دفعہ پاک ہو جائے گی، کلمہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. عیسائی کا مسلم لڑکی سے نکاح: ایک عیسائی لڑکا مسلم لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور لڑکی کے والد راضی ہوں اس نکاح پہ تو پھر نکاح جائز ہے. گھٹنے تک پلستر ہو تو غسل کیسے کریں؟ میرے پاؤں میں فریکچر کی وجہ سے گھٹنے تک پلستر ہو گیا ہے، تو اب میرے لیے غسل کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ پہلے تو دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جلد سے جلد شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. باقی یہ ہے کہ آپ کے پاؤں پہ پلستر ہے تو گھٹنے سے اوپر حصہ دھو لیں، اور باقی جو جہاں فریکچر ہوا ہے وہاں مسح کر لیں آپ، بس یہ کافی ہے. گیلا ہاتھ پھیر کے پورے فریکچر پہ جو جہاں پلستر ہے وہ
پھیر دیں ہاتھ. میرے شوہر نے زندگی میں سب کو بتایا ہوا تھا کہ یہ فلیٹ میری بیوی کا ہے، تو اب وہ فلیٹ کس کا ہوگا؟ تو اگر شوہر نے یوں کہا کہ یہ میری بیوی کا ہے، اس کے بعد شوہر نے قبضہ دے دیا. قبضے کا کیا مطلب؟ اپنا سارا سامان شوہر اس فلیٹ سے نکالے اور خود بھی نکلے اور بیوی اس فلیٹ میں چلی جائے، ایک دفعہ چلی جائے تو یہ قبضہ ہو جائے گا، پھر بے شک سامان واپس ڈال دے. یا یہ تکلف سے بچنا چاہتا ہے کہ کون سامان نکالے کون واپس ڈالے، تو سامان سمیت فلیٹ دے دیتا اور خود تھوڑی دیر کے لیے میاں صاحب باہر نکل جائیں، بیگم اندر ہو، اور یہ کہے کہ بھئی یہ سامان سمیت فلیٹ آپ کا ہے، تو قبضہ ہو جائے گا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی قبضہ ہو، لیکن قبضہ ضروری ہے. ہبہ میں گفٹ جب کوئی چیز کسی کو دی جاتی ہے تو اس میں قبضہ ضروری ہے. اگر شوہر نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو صرف زبان سے کہنے سے پھر وہ بیوی کا نہیں ہوگا، اس میں وراثت جاری ہوگی، اور کاغذ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر شوہر نے بیوی کو فلیٹ دیا اور قبضہ بھی دے دیا، پھر بے شک کاغذات میں اپنے نام ہی رکھا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بیوی ہی کی ملکیت میں ہوگا. غلطی سے کفریہ کلمہ نکل جانا. اگر کوئی کسی بات پر غلطی سے کہہ دے کہ خدا بھی اس سے ڈرتا ہوگا، تو کیا یہ کفریہ کلمات میں شامل ہے یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل شامل ہے. کتنی غلط بات ہے اللہ کے بارے میں. ایسے موقع پہ ہونا یہ چاہیے کہ توبہ استغفار کر کے کلمہ بھی دوبارہ پڑھیں، اور اگر نکاح ہوا ہے تو اس کو بھی احتیاطاً اس نکاح کی بھی تجدید کی جائے. زکوٰۃ کے پیسوں سے ہاسپٹل کے لیے ویل چیئر یا کسی ادارے کے لیے کوئی سامان خرید کر دے سکتے ہیں. اداروں کی ملکیت میں سامان دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کسی غریب کو مالک بنانا پڑے گا. آپ ہاسپٹل میں اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے ویل چیئر دینا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں کہ بھئی کون مستحق ہے، تو میری طرف سے یہ اس کو دے دیں. یا ہسپتال کو آپ وکیل بنا دیں، اگر وہ دیندار انتظامیہ ہے، مینجمنٹ زکوٰۃ کو سمجھتی ہے، اللہ کا خوف ہے، تو ان کو وہ ویل چیئر دے دیں اور یہ کہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہے، لہذا کسی کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہو تو آپ اس کی ملکیت میں دے دیے گا. یہ تو جیسے ہی وہ ملکیت میں دیں گے اس کی، تو وہ بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن ادارے کے لیے وقف کر دینا کہ ادارہ استعمال کرے اس کو، ویل چیئر کو ملکیت میں دیے بغیر، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ہاں، یہ صدقہ جاریہ میں ضرور آئے گی یہ چیز، زکوٰۃ تو نہیں ہوگی لیکن صدقہ جاریہ میں، کہ ایک چیز آپ نے پراپر وقف کر دی غریبوں کے لیے، تو وقف کا ثواب ملے گا لیکن زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اگر شوہر کی سیلری بہت اچھی ہے اور وہ 50,000 یا اس سے زیادہ اوپر پاکٹ منی دیتا ہے، تو اس میں سے صدقہ اور زکوٰۃ کتنا دینا ہوگا؟ کہ اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر وہ تاریخ جس دن اس کی زکوٰۃ نکلتی ہے، اس دن 52.5 تولہ چاندی، آج کل میرے خیال ہے 90,000 شاید ریٹ چل رہا ہو، 80 90 یا لاکھ تک، تو جتنے پیسے اس کے پاس جمع ہوں، چاہے وہ گولڈ کی شکل میں، گولڈ کی ویلیو دیکھی جائے گی اور کیش تو کیش ہے، تو اس کو جو گولڈ کی ویلیو اور کیش کو ٹوٹل کو 40 پہ ڈیوائڈ کریں، جو جواب آئے وہ عورت پہ زکوٰۃ لازم ہے. پھر عورت خود دے دے یا اپنے میاں سے کہہ دے کہ میری طرف سے آپ ادا کر دیں، تو جو بھی ادا کرے گا، لیکن شوہر اگر ادا کرے گا تو بیوی کو بتانا، پہلے پیشگی بتانا ضروری ہے، اس کی اجازت لینا ضروری ہے. تو جو بھی ادا کر دے گا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جس دن زکوٰۃ واجب نکالنی ہوتی ہے نا، جو واجب والی زکوٰۃ تاریخ ہے، اس دن تو اماؤنٹ ضروری ہے. اگر اس دن ہے ہی نہیں پیسے تو زکوٰۃ نہیں ہے. تو جتنے ہیں تو پھر قسطوں میں بھی زکوٰۃ نکالی جا سکتی. فجر عصر کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھنا. کیا فجر یا عصر کے بعد صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ فجر اور عصر کے بعد کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی شریعت میں الگ سے نماز نہیں ہے. بس 2 رکعت آپ دعا مانگنے کے لیے پڑھیں کہ اللہ سے میں اپنی حاجت مانگوں گا، تو اس کو آج کل صلاۃ الحاجت کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی الگ سے اسلام میں اس نام کی کوئی نماز نہیں ہے. تو باقی کوئی بھی نماز ہو، فجر اور عصر کے بعد نفل نماز اگر ہے تو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر کسی کو 30 سال تک اپنے مذہب کے بارے میں اتنا علم ہی نہ ہو کہ کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں، صغیرہ کیا ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح زندگی گزار دیتا ہے، پھر اسے ہدایت ملتی ہے اور وہ قرآن نماز کرنے لگتا ہے، تو جو نمازیں روزے نہیں رکھے اب ان کا کیا حکم ہے؟ بھائی نمازیں اور روزے بالغ ہونے کے بعد جو قضا ہوئے وہ تو قضا کرنے پڑیں گے. میرا بیان ہے قضائے عمری کے بارے میں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور باقی یہ کہ کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث میں آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو غنیمت ہے، موت سے پہلے پہلے آ گئے. اللہ آپ کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور دوبارہ برائی والی زندگی سے اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے آپ کو بچا کے رکھے. فجر کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھنا. فجر کے وقت جب ہم وضو کرتے ہیں تو کیا اس وضو سے اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ میں نے ایک جگہ کتاب میں پڑھا ہے کہ فجر کے وقت وضو سے اشراق کی نماز نہیں پڑھ سکتے، سورج نکلنے کے بعد دوسرا وضو کرنا ہوگا. ام حبیبہ انڈیا سے.
نہیں جی، ایک وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھیں آپ. وہ جو آپ نے کتاب میں پڑھا ہے وہ معذور کے لیے ہے کہ جن کا وضو بار بار ٹوٹتا ہے نا، نماز کے وقت میں وضو کر کے وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، فوراً ٹوٹ جاتا ہے، تو معذور ہو جاتے ہیں. تو ان کا وضو جو ہے نا، جیسے ہی نماز کا ٹائم ختم ہوگا تو ان کا وضو بھی ختم، ان کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. ایک نارمل آدمی یا نارمل عورت کے لیے یہی ہے کہ ایک وضو سے جتنی چاہے نمازیں پڑھے وہ. اگر لڑکی کو بہن کہہ دیا تو کیا اس سے شادی ہو سکتی ہے؟ زید نے شادی سے پہلے بیوی کے بارے میں والدین کو کہا تھا کہ یہ میری بہن کی طرح ہے. زید کو لڑکی پسند نہیں تھی. سبحان اللہ، یعنی جو پسند نہیں ہوتی اس کو بہن بولتے ہیں. شادی سے بچنے کے لیے والدین کو کہا تھا لیکن شادی ہو گئی اور ابھی ایک بچہ بھی ہے. کیا یہ شادی صحیح ہے؟ عبد الرحمن صاحب کراچی سے. جی بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ آپ کسی کو جتنی دفعہ بہن بولتے ہیں وہ بہن بن نہیں جاتی. جو نامحرم رشتے ہیں وہ نامحرم رہتے ہیں، محرم محرم رہتے ہیں. تو نکاح ہو گیا آپ کا، اس میں آپ ٹینشن نہ لیں. آج کل 10-11 سال کی لڑکیاں ایسی جینز یا ایسے کپڑے پہنتی ہیں جس میں ان کے جسم کی بناوٹ صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے. کیا ایسے کپڑے پہننا صحیح جائز نہیں ہے؟ 10 سال کی بچی پر ماں باپ پر لازم ہے کہ پردے اور شریعت کے حکام اس پر لاگو کریں. تو اور میں تو چھوٹی بچیوں کو بھی ٹائٹس پہنانے کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ آپ کیوں بچیوں کو دماغ خراب کر رہے ہو ابھی سے؟ دیکھیں چھوٹی بچی جو 5-6 سال کی ہے اس پہ تو کپڑے پہننا بھی لازم نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی اس کو پراپر ڈریس پہنایا جاتا ہے تاکہ اس کو عادت پڑے، دیکھنے میں اچھی لگے. تو اسی طرح ان بچیوں کو جب ڈریس پہنائیں تو پراپر ڈریس پہنائیں، فل آستین کے ہوں، اسکارف ہو. کتنی پیاری لگتی ہے چھوٹی بچی اسکارف میں اور پراپر ڈریس میں. چلو 4-5 سال کی بچی کو اسکارف نہ بھی پہنائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پراپر ڈریس ہونا چاہیے، ڈھیلے کپڑے ہونے چاہیے. یہ جو مغربی لباس ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے یہ حیا ختم کر رہا ہے اور یہ شریعت بالکل اس کو پسند نہیں کرتی ہے. لیکن وہی بات ہے، اللہ کا خوف ہوگا تو سب چیزیں سمجھ میں آئیں گی، خوف نہیں ہوگا تو بھائی جو مرضی. نماز کی دعوت پر غصہ کرنا، جانا نہیں پڑھنی ہے نماز، کیا ایسے کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا؟ دیکھیں اس نے کہا نہیں پڑھنی ہے نماز، بدتمیزی سے انکار کیا تو غلط کیا، کفر کے قریب تو انسان پہنچ جاتا ہے. احتیاط تو اسی میں ہے کہ وہ کلمہ بھی پڑھے، تجدید نکاح بھی کر لے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کیوں اتنا انسسٹ کر رہے ہیں کسی کو اور کیوں اتنا پیچھے پڑ رہے ہیں کہ جس سے وہ اس طرح کے الفاظ زبان سے نکالے؟ آپ محبت سے اس سے کہہ دیں، مان لے ٹھیک ہے، نہیں مان لے تو چھوڑ دیں اپنے حال پہ. آپ کوئی پولیس تو نہیں ہے کہ ڈنڈا لے کے کسی کے سر پہ چڑھ جائیں. تو انسان اپنی اولاد پہ سختی کر سکتا ہے، اپنے ماتحتوں پہ سختی کر سکتا ہے، ایک دوستوں پہ یا ایک انون آدمی پہ تو نہیں سختی کر سکتا نا. تو اس لیے اتنا نہیں کسی کے پیچھے پڑیں. اور تبلیغ حکمت اور مصلحت کے ساتھ ہوتی ہے تو فائدہ پہنچاتی ہے، حکمت اور مصلحت کے بغیر ہوتی ہے تو الٹا نقصان پہنچاتی ہے. تو آپ کے دوست نے غلط کہا، اس طرح سے اس کو نہیں جھڑکنا چاہیے تھا، لیکن آپ کا بھی طریقہ غلط ہے، آئندہ اس سے احتیاط کریں. شوہر لاپتہ ہو جائے تو بیوی کتنا انتظار کرے؟ دیکھیں اس عورت کو چاہیے کہ وہ کورٹ میں کیس کرے اور کورٹ اس کے میاں کو تلاش کرے، اور جب بالکل نا امید اور مایوس ہو جائے کورٹ تو پھر کورٹ جو ہے اس کے نکاح کو ختم کر دے. اصولی طور پر جو فتویٰ ہے وہ یہ کہ 4 سال انتظار کرے عورت، 4 سال کے بعد نکاح فسخ کرا سکتی ہے، ختم کرا سکتی ہے. لیکن یہ خوب ذہن میں رکھیں، اگر کورٹ نے نکاح ختم کر دیا اس بیس پہ اور اس کے بعد پھر پرانا والا شوہر آ گیا تو فتویٰ یہی ہے کہ پھر عورت اپنے پہلے شوہر ہی کو ملے گی، دوسرا نکاح اس کا ختم ہو جائے گا. نکاح کے وقت مہر کا تذکرہ نہ ہوا ہو تو بعد میں کیا دیں؟ نکاح کے وقت اگر مہر کا ذکر ہی نہیں ہوا تو مہر مثل مرد پہ واجب ہو جاتا ہے. مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ جس لڑکی سے نکاح ہوا ہے دیکھا جائے گا اس کی بہن کا مہر کتنا تھا، تو اس کی بہن کا جو مہر تھا اس حساب سے اس کو بھی مہر دیا جائے گا. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ کسی قریبی مفتی سے فتویٰ لے لیں اپنے حالات بتا کے. میں 2-3 بہنیں ہیں تو پھر اختلاف ہو سکتا ہے، تو وہ پھر آپ کو ایک ریشو نکال کے مہر مثل بتا دیں گے کہ اتنا بنتا ہے، تو وہ مہر آپ کے اوپر لازم ہے. اور اگر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میاں بیوی جو نکاح بھی طے کر لیں، عورت کہہ دے بھائی مجھے اتنا نکاح دے دو تو اتنا مہر دے دو تو باقی میری طرف سے معاف ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن مہر بہرحال واجب ہوگا. مرد کا اگر ختنہ نہ ہوا ہو تو کیا اس کی شادی ہو سکتی ہے؟ اگر کسی مسلمان مرد کا ختنہ نہ ہوا ہو کسی پیچیدگی کی وجہ سے اور اب بھی نہ ہو سکتا ہو تو کیا ایسے مرد سے شادی کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں کی جا سکتی ہے. ختنے کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ختنے کا تعلق ہے صفائی ستھرائی سے. اسلام نے ختنے کا حکم اس لیے دیا ہے
کہ اس میں پیشاب کے قطرے اٹکتے ہیں، پسینہ اٹکتا ہے، گندگی ہوتی ہے. تو اس لیے تمام پیغمبروں کی یہ سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبروں کی سنن میں سے، فطرت میں سے ختنے کرنا بھی ہے. تو وجہ اس کی واضح ہے کہ اسلام چونکہ صفائی کا مذہب ہے، بہت زیادہ صفائی پہ زور دیا گیا ہے، تو ہر وہ کام جو صفائی میں رکاوٹ ہے اسلام نے اس سے منع کیا ہے. کھانے کے بعد پانی نہ پیو، سنا ہوگا آپ نے، سب سنتے ہیں کھانے کے بعد پانی زہر ہے، یہ ہے، فلانا ڈمکانا ہے. اس بارے میں کچھ لوگ حدیثیں بھی بیان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پانی پیا بھی ہے، عمل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ پانی پیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قولی حدیث ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانا اور پانی ساتھ ساتھ ہیں. ابھی آدھا کلپ نہ بنانے، پورا ہونے دیں، تو ایسا نہ ہو آدھا کاٹ. اگر کوئی غیر مسلم ہمیں نمستے کہے تو ہم جواب میں بھی اسے نمستے کہہ دیں تو کیا یہ کفر ہوگا؟ انویز لاکھانی، نالا سو پار، انڈیا. نہیں جی، کفر تو نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کو نمستے نہ کہیں. آپ اس سے اصل جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ السلام علی من اتبع الہدی، کہ جو بھی ہدایت کی اتباع کرے، سیدھے راستے پہ چلے، اس پر سلامتی ہو. یہ جواب ہے اصل میں غیر مسلم کو دینے کا. تو وہ پوچھے گا کہ پتہ نہیں کیا کہا آپ نے، تو آپ کہیں گے یہ ہمیں شریعت میں حکم ہے کہ اس طرح سے ہم غیر مسلم کو سلام کرتے ہیں، السلام علی من اتبع الہدی. وہ پھر اس کا مطلب پوچھے گا تو آپ کہیں اس کا مطلب ہے جو بھی سیدھے راستے کو فالو کر رہے اللہ اس پہ سلامتی کرے. تو پھر وہ کہے گا اچھا تم ہی سیدھے راستے کو فالو کر رہے ہو، ہم نہیں کر رہے کیا؟ تو آپ کہیں ہم نے کب کہا تم نہیں کر رہے؟ نہ ہم نے یہ کہا کہ تم کر رہے ہو، ہم نے تو کہا تم اگر کر رہے ہو تو اللہ کی تم پہ سلامتی ہو، نہیں کر رہے ہو تو پھر تمہارا ہیڈیک ہے، پھر کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ تو جب خود مان رہے ہو کہ نہیں کر رہے. سودی قسطوں پر کار خریدنا، انٹرسٹ پر کار خریدنا کیسا ہے؟ اگر میں کسی شو روم سے کار خریدتا ہوں اور پوری ادائیگی نہیں کرتا جس کی وجہ سے قسطوں پر ایکسٹرا انٹرسٹ لیتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ ضمیر صاحب حیدرآباد انڈیا سے. نہیں جی، حرام ہے، ناجائز ہے. آپ صرف اسلامک بینک سے لے سکتے ہیں کار. بلی کتے کو حرام خوراک کھلانا، میں نے کچھ دن پہلے مسئلہ ریکارڈ کروایا کہ آپ بلی کو بھی حرام نہیں کھلا سکتے، تو اس پہ نیچے کمنٹس میں لوگ بڑا مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ دیکھو آج کل کے 15ویں صدی کے مولوی. حدیث میں آتا ہے لا تنتفعوا من المیتہ، مردار سے آپ انتفاع نہیں کر سکتے. جو مردہ جانور ہے نا، بغیر ذبح کیا ہوا مر گیا، یا کتے بلی جیسے یہ جو ویسے ہی حرام ہے، تو یہ جانور حرام ہے. تو حدیث میں اس سے انتفاع سے منع کیا ہے کہ ایسے آپ کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہاں، اس کی کھال کو آپ دباغت خشک کر کے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے مشکیزہ بنانا یا لیدر کی جو جیکٹیں وغیرہ بنتی ہیں تو وہ ٹھیک ہے. گوشت سے آپ یا اس کی چربی سے یا ہڈیوں سے کسی قسم کا آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور جانور کو بھی نہیں کھلا سکتے کیونکہ جانور کو کھلانا بھی فائدہ ہے. تو جانور تو کے لیے تو شرع کے حکام نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے تو ہے نا. آپ نہیں فائدہ اٹھائیں، آپ اپنے پالتو جانور کو وہ کھلائیں گے تو آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہاں، جانور خود سے کہیں جا کے کچھ بھی کھاتا رہے تو اس کے لیے نہیں ہے. جمعے کے دن خطبے کے وقت لوگ سو جاتے ہیں، گالوں پر ہاتھ رکھ کر کسی چیز سے ٹیک نہیں لگاتے. کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز ہو جائے گی؟ حماد صاحب یونان گریس سے. حماد صاحب وضو نماز تو ہو جائے گی ان کی، لیکن ان سے کہیں کہ گھر میں جا کے سویا کریں، مسجد میں سونے کے لیے کائنڈلی نہ آیا کریں. تو جو عربی میں خطبہ ہوتا ہے نا، وہ تمیز سے سننا واجب ہے. ہاں، پھر بھی غیر اختیاری طور پر آنکھ لگ گئی تو جب تک دونوں کولے زمین پہ ٹکے ہوئے ہوں تو پھر جتنی بھی گہری نیند ہو، اگر کولے زمین پہ ٹکے ہوئے ہیں تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں، اگر دائیں طرف کو ذرا سا لڑک گئے یا بائیں طرف کو ذرا سا لڑک گئے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا، پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. لیکن خطبہ غور سے سننا واجب ہے، خطبے کے دوران سونا جائز نہیں ہے. غیر اختیاری ہو تو بہرحال وہ تو اللہ، پھر حدیث میں آتا ہے کہ غیر اختیاری چیزوں پہ اللہ نہیں پکڑتے. کون سے کلمہ کفر سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں؟ کیا ہر کلمہ کفر سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں یا بعض کلمہ کفر سے ہوتے ہیں؟ منہاج کشمیر. ہر کلمہ کفر سے ہوتے ہیں. کلمہ کفر یہ ہوتا ہے کہ صاف لفظوں میں آپ اپنے آپ کا انکار کر دو کہ میں مسلمان نہیں ہوں، یا آپ اسلام کے کسی ایسے حکم کا انکار کر دو جو بالکل قطعی دلیل سے ثابت ہے، جیسے نماز کا انکار کر دیا، حدیث کی حجیت کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، یا شریعت کے کسی ثابت شدہ حکم کا مذاق اڑا دیا آپ نے. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن اس میں وہم نہیں ہونا چاہیے. واقعی صاف لفظوں میں ایسا ہو تو پھر ہوتا ہے. لوگ آج کل وہمی بن گئے ہیں، ذرا سی بات پہ کفر کے فتوے بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. جب ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو کسی ناراضی کی وجہ سے اس سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز تم پر حرام ہے، یا اپنے کو ہی غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز استعمال کرنا میرے لیے حرام ہے، یا کبھی اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ تم سے بات کرنا حرام ہے یا تمہاری شکل دیکھنا حرام ہے. اگر بغیر قسم کھائے الفاظ بولے جائیں تو اس کیا حکم لاگو ہوگا؟ جبکہ حلال و حرام تو اللہ نے کیا، بندے کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بندے کے کہنے سے قسم منعقد ہو جاتی ہے. اگر آپ نے کہہ دیا کہ یہ چیز مجھ پر حرام ہے
تو قسم منعقد ہو گئی. اگر آپ وہ چیز کھائیں تو قسم توڑنی پڑے گی، اور قسم توڑ دینی چاہیے ایسے موقع پہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے الفاظ ثابت ہیں، تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی قسم کو توڑیں. تو اگر آپ نے کسی حلال چیز کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ مجھ پر حرام ہے، تو آپ کو چاہیے کہ وہ چیز استعمال کریں اور قسم کا کفارہ ادا کریں آپ. باقی دوسرے کو کہہ دیے تم پر حرام ہے، تو اس آپ کے کہنے سے اس کے لیے قسم منعقد نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی میں نے یعنی واقعی حرام ہے مجھ پر، تو پھر اس پر ہو جائے گی، آپ کے کہنے سے نہیں ہوگی، کسی اور پر. طلاق کا پوچھنے پر طلاق کا حکم. ایک بار موبائل پر میرے شوہر سے لڑائی ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، یا وہ جگہ چھوڑ دیں، یا مجھے چھوڑ دیں. تو انہوں نے کہا تمہیں طلاق چاہیے. یہ بات 2-3 دفعہ کہی. میں نے کہا اللہ کے واسطے چپ ہو جائیے، اور اس کے بعد میں نے کال کاٹ دی. تو کیا اس سے کوئی طلاق تو واقع نہیں ہوئی؟ جاسمین فاطمہ انڈیا سے. نہیں جی، انہوں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ چاہیے کہ نہیں چاہیے، دی تو نہیں نا انہوں نے، اس سے نہیں ہوئی طلاق. کہ میرے شوہر باہر رہتے ہیں اور میں گاؤں میں رہتی ہوں. میرے شوہر بہت دن بعد آتے ہیں. ایک دفعہ میں نے انہیں بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا. میں نے کہا اگر آپ نہیں آئے تو میں دوسری شادی کر لوں گی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لو. اس سے نکاح پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جاسمین فاطمہ انڈیا سے. نہیں جی، اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑا. ہمارے علاقے میں مسجد گھر سے تھوڑی دور گاؤں میں ہے، یعنی سائیکل پر 2-3 منٹ لگتے ہیں. میرے گھر والے روکتے ہیں کہ گھر میں پڑھ لیا کرو اور گھر میں جماعت کرا لیا کرو. پہلے وہ بھی گاؤں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن کرونا وائرس کے بعد سے سستی کاہلی چھا گئی ہے. اس صورت میں کیا کروں؟ 2-3 منٹ تو کوئی دور نہیں ہے، سائیکل پہ 2 منٹ 3 منٹ، یہ تو کوئی ایسی، اس کا مطلب قریب ہی مسجد ہے. تو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، جماعت سے نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر خدا نخواستہ کوئی راستے میں خطرہ ہے چوروں کا، اچکوں کا، گاؤں میں تو عام طور پر ایسے خطرے نہیں ہوتے، تو پھر نماز پڑھنے مسجد میں ہی جانا پڑے گا. گھر والوں کے لیے روکنا جائز نہیں، وہ روکیں تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہے. میری بہن کو بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، اور کچھ دن پہلے انہوں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھ لی تھی جس میں آپ کفری الفاظ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ ہوتے ہیں، تو اب انہیں اس وقت سے ہر وقت یہ لگتا ہے کہ وہ کفری الفاظ کو دہرا رہی ہیں، اور تو وہ بار بار کلمہ پڑھتی ہیں. لیکن نکاح کا کیا کریں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. ندا صاحبہ انڈیا سے. آپ کی بہن کو اللہ ہدایت دے. ان سے کہیں کہ نہ کلمہ پڑھیں نہ تجدید نکاح کریں. اگر واقعی وہ کافر ہوتی نا تو ان کو خوشی ہوتی ہے، اس پہ ٹینشن نہ ہوتی ہے. ٹینشن ہونا اس کی علامت ہے کہ وہ وسوسے ہیں کفر کے، کفر نہیں ہے. تو آنے جو الٹے سیدھے خیالات آ رہے ہیں ان کو لفٹ نہیں کرائیں، بس اپنے کاموں میں مشغول رہیں، اپنے آپ کو بزی رکھیں. جو خود بخود زبان سے الفاظ آ جائیں معاف ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. اور اس پہ زیادہ ٹینشن لیں گی اگر وہ، تو اور زیادہ بیماری بڑھے گی. انسان خود بیٹھے بیٹھے کافر نہیں ہو جاتا کہ زبان پہ خود بخود الفاظ آ گئے، تو باقاعدہ ارادہ کرتا ہے تو کافر ہوتا ہے انسان، ایسے نہیں ہو جاتا. ٹھنڈ کی وجہ سے عشاء کی نماز گھر میں ادا کر لیتا ہے، کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ نیز میری امی اسے نماز میں پیچھے بتاتی ہیں اور وہ اسے دھیمے دھیمے دہراتا ہے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں، نماز میں اگر کوئی نیت باندھ کے کھڑا ہو جائے اور نماز میں غلطی کر رہا ہو، اور وہ شخص اس کو تنبیہ کر رہا ہو جو نماز میں نہیں ہے، یعنی اسی کے ساتھ اقتدا نہیں کر رہا، باہر سے کوئی اس کو تنبیہ کر رہا ہے، جس کو لقمہ دینا کہتے ہیں، تو امام اگر باہر سے کسی کا لقمہ لے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. البتہ نابالغ لڑکا ہے تو اس کو اگر نماز میں عادت ڈالنے کے لیے تاکہ وہ قرات یاد کر لے تو اس کی گنجائش ہے. بالغ لڑکا جو ہے نا اس کی بہرحال نماز نہیں ہوگی. اور ٹھنڈ کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھ لینا، اگر 9 سال کا بچہ ہے واقعی بیمار ہونے کا خطرہ ہے، یا ویسے آج کل، اب یہ تو آپ نے انڈیا سے پوچھا ہے، یو پی سے، لیکن کراچی کے حالات ایسے ہیں تو بعض دفعہ بچوں پہ خطرہ ہوتا ہے، ڈاکو ہیں، تو اس بیس پہ اگر کسی نے گھر میں روک لیا تو ٹھیک ہے. گھی یا تیل ناپاک ہو گیا تو کیسے پاک کریں؟ اگر گھی یا تیل ناپاک ہو جائے تو اسے کیسے پاک کریں؟ میرے گھی میں ناپاک پانی کی چھینٹیں مل گئی تھیں، اب اسے کیسے پاک کریں؟ جبکہ گھی اور پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں، تو کیا صرف جلانے سے گھی پاک ہو جائے گا؟ نبیلہ صاحب انڈیا سے. نہیں، گھی ناپاک ہو جائے نا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں پانی ڈالیں، جتنا گھی ہے اتنا ہی پانی ڈال کے اس کو ہلکا بوائل کریں. ہلکا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ گھی خراب نہ ہو جائے نا آپ کا زیادہ بوائل کرنے سے. اور جب وہ پانی اڑ جائے تو 3 دفعہ یہ عمل، اب گھی کو پانی سے دھو تو سکتے نہیں ہے نا، تو پانی اس میں سے ایسے ہی ہوگا کہ 3 دفعہ اس کو اتنا ہی پانی ڈال کے آپ پکا لیں، اور جب پانی اڑ جائے گھی رہ جائے تو پھر دوبارہ یہ عمل، پھر تیسری دفعہ یہ عمل، تو اس سے انشاءاللہ وہ پاک ہو جائے گا. عمرے میں سلی ہوئی بیلٹ پہن لی تو کیا حکم ہے؟ کہ آج سے 20 سال پہلے میں نے عمرہ کیا تھا، لیکن اس وقت مجھے اتنی معلومات نہیں تھی
تو میں نے ایک سلی ہوئی بیلٹ پہن کر عمرہ کر لیا تھا جس میں ہم پاسپورٹ وغیرہ چیزیں رکھتے تھے، اور اسی حال میں 2 مرتبہ عمرہ کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ سلی ہوئی چیز نہیں پہن سکتے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ معظم شیخ کویت سے۔ جی سلا ہوا لباس نہیں پہننا چاہیے، لیکن بیلٹ تو اوپر اوڑھی نہیں جاتی نا، تو سلا ہوا لباس میں وہ نہیں آئے گی، تو بیلٹ اگر کسی نے حفاظت کے لیے باندھی ہے تو وہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کا عمرہ ٹھیک ہو گیا۔ جانور کا دودھ دوہتے وقت اگر اس میں نجاست گر جائے، دیکھیں بکری کے بارے میں تو یہ ہے کہ بکری کا دودھ نکالتے ہوئے اگر 1-2 مینگنیاں دودھ میں گر گئی ہیں اور ٹوٹی نہیں ہیں تو فوراً نکال کے پھینک دیں تو دودھ پاک ہے، ضرورت کی وجہ سے۔ یہ ہے جب دودھ نکالتے ہوئے، نارملی دودھ رکھا ہوا ہے اس میں 1-8 مینگنی گر جائے تو دودھ پورا ناپاک ہو جائے گا، لیکن دودھ نکالتے ہوئے بعض دفعہ اس عمل سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کی گنجائش دی گئی ہے کہ 1-2 مینگنی اگر گر جائیں اور ٹوٹی نہیں ہے تو ان کو فوراً نکال دیا جائے تو پینا جائز ہوگا۔ لیکن گوبر گر جائے دودھ کے اندر یا پیشاب کی چھینٹیں گر جائیں تو پھر بالکل حرام ہے وہ، کیونکہ وہ تر نجاست ہے نا، تو فوراً پھیل جاتی ہے۔ تو اب اللہ گوالوں کو ہدایت دے، وہ خیال نہیں کرتے پیشاب کا، لیکن اب آپ وہم نہ کریں، جب تک ہمیں یقین نہ ہو گوبر کے گرنے کا یا پیشاب کے گرنے کا، اس وقت تک ہم اس کو پاک ہی سمجھیں۔ فری لانسنگ میں کچھ پروجیکٹس ایسے آتے ہیں جن میں یونیورسٹی کے بچے اپنے امتحانات، ہوم ورک اور اسائنمنٹ وغیرہ پیسے دے کر آن لائن حل کرواتے ہیں۔ کیا اس طرح کے پروجیکٹس فری لانسنگ میں کرنا جائز ہوگا؟ دیکھیں یونیورسٹی کے بچے جب فری لانسر سے رابطہ کریں نا کہ بھی ہمیں یہ اسائنمنٹ لکھ کے دے دو، تو یہ دھوکہ ہے، کیونکہ یونیورسٹی نے بچے کو جو کام دیا ہوتا ہے ہماری نالج کے مطابق، زیادہ بہتر تو پھر یونیورسٹی والے ہی آپ کو بتائیں گے، لیکن ہماری نالج کے مطابق وہ بچے کو دیا ہوتا ہے، اس کی صلاحیت بڑھانا یا اس کی استعداد کو، صلاحیت کو چیک کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اب بچے نے پورا مضمون کسی اور سے لکھوا دیا تو یہ تو دھوکہ ہے، تو دھوکے میں کسی کا ساتھ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو نارملی کوئی کسی کو کوئی مضمون لکھنے کا کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسے لکھ کے دے دیں، کوئی تھیسس بنا کے دے دیں، تو وہ فی نفسی جائز ہے، اس پہ اجرت لینا بھی جائز ہے، لیکن جہاں آپ کو پتہ ہو کہ یہ یونیورسٹی والوں کو دھوکہ دینے کے لیے کر رہا ہے تو پھر یہ عمل جائز نہیں ہے۔ کیا کوئی عورت آنکھوں میں لینس لگا سکتی ہے شادی بیاہ کے موقع پر یا اپنے شوہر کے لیے؟ براہ کرم جواب عنایت فرمائیں۔ ام فاطمہ لاہور سے۔ دیکھیں لینس لگانا جائز ہے اگر اس کا مقصد غیر محرم مردوں کے سامنے شو مارنا نہ ہو۔ عورت کے لیے غیر مردوں کے سامنے کسی بھی قسم کی زینت وہ حرام ہے، تو یہاں بھی اگر غیر مردوں کے سامنے ان کو اٹریکٹ کرنا مقصد نہ ہو تو پھر ایک جائز چیز ہے، شوہر کے سامنے تو اور زیادہ ثواب کی بات ہے، اور ویسے زیب و زینت کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر ولادت کے بعد بچے کے کان میں اذان نہیں دی گئی تو وہ اب کیا کریں؟ دیکھیں اذان 8 بچے کے کان میں اذان دینا ایک سنت عمل ہے، مستحب عمل ہے، تو اب بڑا ہو گیا تو اب دے دیں، کیونکہ شریعت میں اس کا کوئی ٹائم متعین نہیں ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ مستحب تو یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے دی جائے، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت۔ تو اب اگر نہیں ہے تو اب دے دیں، دائیں کان میں اذان دے دیا جائے، لیکن اتنا گلا پھاڑ کے نہ دی جائے کہ وہ بیچارہ کان ہی پھٹ جائے اس کا، جیسے نماز کے لیے اذان دے رہے ہوتے ہیں نا، اس طرح نہ دی جائے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ سمجھیں گے اب یہ چونکہ بڑا ہو گیا تو اب ذرا اذان بھی بڑی والی ہو، تو اذان نارمل جیسے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں اور لیفٹ کان میں اس کے اقامت کر دی جائے تو بھی انشاءاللہ یہ سنت پوری ہو جائے گی۔ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1154 میں یہ الفاظ یوں ہیں کہ جس کی رات کو آنکھ کھل جائے سوتے ہوئے میں، تو آنکھ کھلے اور پھر وہ یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی۔ تو یہ الفاظ اگر کوئی پڑھ لے تو پھر اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے جب رات کو سوتے ہوئے میں آنکھ کھل جائے۔ باقی رات کو سونے سے پہلے کیا کرنا ہے تو وہ مختلف احادیث میں ہے کہ سورہ آل عمران کا آخری سورہ بقرہ کا آخری رکوع بھی ہے، سورہ فلق سورہ ناس بھی ہے، آیت الکرسی بھی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا یہ دعا بھی ہے۔ تو مختلف مواقع پر نبی نے مختلف دعائیں پڑھی، آپ ساری پڑھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہ میں نے سنا ہے کہ والدین کا چہرہ دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر یہ بات صحیح ہے تو کیا دونوں کا چہرہ دیکھنے سے ثواب ملے گا یا کسی ایک کا چہرہ دیکھنے سے؟ دیکھیں اس بارے میں جو حدیث ہے نا وہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، جس میں آتا ہے نا جس نے باپ کی پیشانی پہ دیکھا تو ایک حج کا ثواب ملتا ہے، ایک روایت میں عمرے کا بھی ہے، تو یہ بہت زیادہ کمزور روایت ہے، بعض نے تو اس کو موضوع من گھڑت کہا ہے۔
تو ویسے ماں باپ کے چہرے پر محبت سے دیکھنا ویسے ہی ایک بڑی فضیلت کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی اہتمام سے والدین کے حقوق بیان کیے ہیں اور ان سے محبت سے پیش آنے کی تاکید کی ہے، کسی اور کے بارے میں اتنی تاکیدات نہیں ہیں۔ دیکھیں امام بخاری نے باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحہ، اور اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ذکر کی کہ میرے ہاتھ نبی کے دونوں ہاتھوں میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھایا۔ تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنے دونوں ہاتھوں سے عبداللہ بن مسعود کے ہاتھ کو پکڑا، تو ظاہر عبداللہ بن مسعود کے بھی دونوں ہاتھ ہی ہوں گے۔ لیکن بعض علماء کو اس پر اشکال ہے کہ اس سے تو تشہد سکھانے کے لیے ایک یعنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دونوں ہاتھ سے پکڑ کے تشہد سکھایا ہے، اس کا مصافحے سے کیا تعلق؟ تو مصافحے کے بارے میں جو صحیح بات ہے نا وہ یہی ہے کہ کوئی ہمیں واضح روایت نہیں ملتی اس میں کہ یقینی طور پر کوئی بات کی جائے، تو اس لیے جو ایک عرف میں جو زیادہ بہتر ادب سمجھا جاتا ہے وہ 2 ہاتھ سے مصافحہ ہے، اور جائز 1 ہاتھ سے مصافحہ بھی ہے۔ تو اس لیے اس بارے میں جمہور کی رائے یہی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کر لیں، ادب کا تقاضا یہ، اگر کوئی 1 ہاتھ سے کرے تو بھی ٹھیک ہے۔ کاغذات میں مذہب تبدیل کر کے لکھوانا، اگر کسی نے صرف ڈاکومنٹس میں اپنے آپ کو قادیانی لکھوا دیا تو اسی وقت کافر ہو جائے گا وہ، اگر کسی نے عیسائی لکھوا دیا تو اسی وقت کافر ہو جائے گا، بے شک اس کی نیت نہ ہو۔ تو یہ خوب سمجھ لیں۔ تو جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ مسلم ہیں یا غیر مسلم، آپ نے مذاق میں کہہ دیا کہ میں غیر مسلم ہوں، تو غیر مسلم ہی ہو جائیں گے آپ، کیونکہ یہاں مذاق کی آپ کو شریعت نے اجازت نہیں دی۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ایک ہی تو چیز ہے انسان ایمان جس پہ فخر کرتا ہے، نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے، اسائلم داخل کرنے کے لیے، یہ سب ان سب چیزوں کے لیے لوگ بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو کوئی یعنی چینج کر دیتے ہیں، تو یہ حرام ہے، اور اس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، حج کیا ہوا ہوگا تو وہ بھی باطل ہو جائے گا۔ تو ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے۔ میت کو سرد خانے میں رکھنا کیسا ہے؟ غسل کب دیں گے؟ میت کو سرد خانے میں رکھوانے سے پہلے کیا غسل دے سکتے ہیں؟ عبدالحی کراچی سے۔ جی ہاں دے سکتے ہیں، لیکن میتوں کو سرد خانے میں رکھوانا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، میت کی توہین ہے، اور حکم یہی ہے کہ جیسے ہی کسی کی ڈیتھ ہو جائے فوراً غسل کفن دے کے اس کو دفنانے کی کوشش کریں، اور لوگوں کے انتظار میں برف خانوں میں میتوں کو رکھنا یہ بدترین توہین ہے میت کے ساتھ، وہ کہ گوشت نہیں ہے کہ آپ نے اس کو برف خانے میں رکھ دیا ہو، تو اس کو اس کی جو امانت گاہ ہے وہاں پر اس کو پہنچانا چاہیے۔ پیسہ اور جیز کیش موبائل اکاؤنٹ ہے جس کے ذریعے رقم ٹرانسفر کی جاتی ہے، جو پیسے بھیجتا ہے اس پر کٹوتی نہیں ہوتی، اور جو رقم وصول کرتا ہے اس پر کٹوتی ہوتی ہے۔ ہم دکاندار یہ کرتے ہیں کہ کسٹمر سے اپنے اکاؤنٹ پر پیسے بھجواتے ہیں، اچھا، اور جو کٹوتی ہم پر آنی ہوتی ہے وہ اس سے لے لیتے ہیں۔ کیا کسٹمر سے وہ کٹوتی کے پیسے لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس لیے جائز ہے کہ آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، تو آپ اپنا اکاؤنٹ گویا استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں، اس کو کسٹمر کو استعمال کرنے کے لیے دے رہے ہیں، تو جیز کیش والے بھی اپنا اکاؤنٹ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کے ٹرانزیکشن کے چارجز لیتے ہیں نا، تو وہ ٹرانزیکشن جب آپ اپنے اکاؤنٹ سے کریں گے تو آپ بھی لے سکتے ہیں کسٹمر سے، پھر آپ لے کے آگے پے کر دیں ان کو جیز کیش والوں کو، تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ کسی کی شادی میں جانا ہو یا کسی اور ضروری کام سے جانا ہو تو کیا وقت سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بنت عبداللہ انڈیا سے۔ وقت کا مطلب اگر ابھی نماز کا ٹائم ہی شروع نہیں ہوا تو پھر تھوڑی نماز ہوگی، ورنہ تو ہم کیا کریں کہ 20 سال کی جب تک زندگی ہے اکٹھے ہی ہم شروع کر دیں ابھی سے بسم اللہ کرنا۔ تو نماز کے لیے جو وقت ہے نا وہ اس کا سبب ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کا ڈھلکنا ضروری ہے، تو جب تک کسی بھی نماز کا ٹائم داخل نہیں ہوگا آپ نماز پڑھیں گی تو نماز نہیں ہوگی۔ باقی کسی کی شادی میں جانا ہو یا کوئی ضروری کام سے جانا ہو تو ضروری کام اسلام میں سب سے زیادہ نماز ہے، ضروری سے سب سے پہلے تو نماز ضروری ہے نا، تو نماز کی وجہ سے کاموں کو ڈیلے کیا جائے گا، کام کی وجہ سے نماز کو ڈیلے کرنے کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ فرض نماز قضا ہو تو کیا نفل نماز قبول نہیں ہوتی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، فرض نماز اگر قضا ذمے میں باقی بھی ہو تو گناہ تو بہت بڑا ہے، توبہ بھی کرے، نمازوں کی قضا عمری بھی پڑھے، لیکن نفل نماز بھی ہو جائے گی اس کی، تو اس کو چاہیے قضا بھی پڑھتا رہے اور تھوڑے بہت نوافل بھی اپنے بیلنس میں رکھے۔ باقی یہ کہ سنت موقدہ پڑھے، باقی غیر موقدہ کو میرا خیال ہے چھوڑ دینا چاہیے، غیر موقدہ کی جگہ فرائض کو جلدی جلدی نمٹائے، ظاہر ہے وہ آپ کے ذمے فرض ہے، وہ آپ ذمے میں لے کر جائیں قبر میں، یہ تو بری بات ہے نا، تو اس کو پہلے نمٹائیں۔
نوافل کے بجائے قضاء عمری کو جلدی جلدی کمپلیٹ کریں۔ ہاں جو نوافل ذات الاسباب ہیں، جن کا کوئی خاص وقت متعین ہے، وہ وقت نکلنے کے بعد ان کی فضیلت ختم ہو جائے گی، وہ نوافل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے اشراق ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، تو ان میں کچھ نہ کچھ نفل بھی پڑھنے چاہیے، کیونکہ ان کا ٹائم نکلنے کے بعد پھر ان کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک عورت شادی شدہ نوجوان ہے جس کے بچے بھی نہیں ہیں، وہ عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے۔ اس کا خاوند کہتا ہے کہ 3 مہینے کے بعد اکٹھے جائیں گے، لیکن وہ اپنے ماموں اور ماموں کی بیٹیوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتی ہے۔ کیا وہ بغیر خاوند کے عمرہ کرنے کے لیے جا سکتی ہے، جبکہ اس کا خاوند اس کے اکیلے جانے سے راضی نہیں ہے؟ اب بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر عمرے کا سفر نہیں کر سکتی، کیونکہ عمرہ فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ یا تو ہوتا نا جانے ہی نہیں دے رہا ہوتا، کہ نہ خود لے کے جا رہا ہے نہ کسی اور کے ساتھ جانے دے رہا ہے، تو پھر بھی ایک غیر اخلاقی حرکت ہے یار، تم نہیں جانے دے رہے تو چلو ماموں کے ساتھ ہی جا رہی ہے نا، جانے دو، بیت اللہ کی زیارت کرنے دو۔ لیکن یہاں تو میاں اتنا اچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں 3 مہینے بعد تمہیں لے کے جاؤں گا، تو پھر میاں کے دل میں بڑی ایک نفرت سی آ جاتی ہے کہ میں اتنی رسپیکٹ دے رہا ہوں اور اب یہ ماموں کو مجھ پہ ترجیح دے رہی ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ خاتون کو چاہیے اچھے میاں کی قدر کریں۔ میری والدہ کا جنوری میں انتقال ہوا تھا، ہم ان کے لیے کیا کیا صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا ان کو کچھ پڑھ کر بخش سکتے ہیں؟ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ قرآن کی تلاوت وغیرہ پڑھ کے میت کو ثواب پہنچانا، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اس میں یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ احناف کے ہاں یہ جائز ہے، بعض فقہا اس کی حقیقت کے قائل نہیں ہے، تو انسان کو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے فقہا کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس کے دلائل کیا ہیں احناف کے، وہ میں کئی بار مسائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، مضبوط دلائل ہیں، لیکن اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ اتفاقی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیسوں کا صدقہ کیا جائے۔ اس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کا ثواب میت کو، جو بھی یعنی معتد بھی فقہا ہیں جو ان کا اتفاق ہے کہ اگر آپ پیسے صدقہ کرتے ہیں یا کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں یا کوئی اور صدقہ جاریہ کا انتظام کرتے ہیں تو اس کا ثواب تو بہرحال یقینی پہنچتا ہے، اور حدیث میں بھی یہ چیز منصوص ہے۔ بچہ گود دے دیا تو وراثت کس سے ملے گی؟ ہمارے بڑے بھائی کو ہمارے چھوٹے دادا نے گود لے رکھا ہے۔ چھوٹے دادا؟ اچھا، ہمارے بڑے بھائی کو ہمارے چھوٹے دادا نے گود لے رکھا ہے، کیا اس بھائی کا ہمارے ابو کی وراثت میں حصہ ہوگا یا نہیں؟ پرویز عالم نیپال سے۔ پرویز عالم صاحب، گود لینے دینے سے وراثت کے حکام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آپ کا بڑا بھائی ہے تو آپ کے ابا کا بیٹا ہے، وہ دادا کا بیٹا نہیں ہے، تو آپ کے ابا سے اس کو پوری وراثت ملے گی، دادا سے آپ کے ابا کو ملے گی، آپ کے بھائی کو نہیں ملے گی۔ میزان بینک سے قرض لینا کیا جائز ہے؟ کیا میزان بینک سے قرض لینا جائز ہے؟ اسد صاحب کے پی کے سے۔ جناب، میزان بینک قرض دیتا نہیں ہے، وہ بے شک ڈاکومنٹ میں اس کو لون یا قرض لکھ دے گا، مگر حقیقت میں وہ قرض نہیں ہوتا۔ آپ جائیں میزان بینک والوں سے پتہ کریں، وہ کہیں ہمارے پاس کوئی قرضے ورزے کا کوئی سیٹ اپ ہے ہی نہیں، وہ بزنس کرتے ہیں۔ آپ کو وہ پیسہ چاہیے، وہ کہیں گے بھائی آپ جائیں گے نا، بولیں گے مجھے قرض چاہیے، کہیں کیوں چاہیے؟ آپ کہیں گے میں نے مکان بنانا ہے، کہہ رہے ہم آپ کو مکان خرید کے دے دیتے ہیں اور ہماری اس مکان میں شرکت ہوگی، اتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے، اتنے ہم دے دیں گے، پھر آپ سے کرایہ بھی لیتے رہیں گے اور مکان کے یونٹ آپ کو بیچتے بھی رہیں گے۔ تو اس طرح سے وہ کرتے ہیں۔ گاڑی خریدنی ہے تو گاڑی میں بھی اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں، تو لون وون میزان بینک دیتا نہیں ہے، تبھی تو یہ سود نہیں ہے کہ سود کو شروع ہی لون سے ہوتا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھیں تو رکوع سے اٹھ کر ہاتھ کہاں رکھیں؟ کوئی آدمی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے تو وہ رکوع سے اٹھ کر اپنے دونوں ہاتھ کہاں رکھے؟ زانوں پر رکھے یا نیچے چھوڑ دے؟ زین صاحب انڈیا سے۔ دیکھیں، جب رکوع سے اٹھ کر دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر ایسے رکھے کہ انگلیوں کے جو پورے ہیں وہ گھٹنے تک پہنچ رہے ہیں، یعنی زانوں پہ رکھے، ران پہ رکھے، اور ران پہ ایسے رکھے کہ انگلیوں کا کنارہ یہ گھٹنوں تک پہنچ رہا ہو، گھٹنے نہیں پکڑے اس طریقے سے۔ گھٹنے پکڑنے کا حکم رکوع میں ہے۔ اگر کسی کے پاس سال کے شروع میں 2 تولے سونا ہو اور کچھ نقدی ہو، لیکن سال کے درمیان میں اس کے پاس نقدی بالکل صفر ہو گئی، اب اگر دوبارہ صاحب نصاب بنے گا تو اس پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں؟ فیاض ڈی آئی خان سے۔ دیکھیں، درمیان میں جب بالکل زیرو ہو گیا نا، تو جب دوبارہ صاحب نصاب بنے گا تو پھر وہ تاریخ اسلامی نوٹ کر لے، اس کے بعد جب پراپر پورا سال گزرے گا تو پھر اس تاریخ کو زکوٰۃ دے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فس محرم کو صاحب نصاب بنا تو اب اس پر زکوٰۃ واجب تھی اگلے سال فس محرم کو، لیکن درمیان میں رمضان میں وہ زیرو ہو گیا تو اب وہ فس محرم والی اس کی تاریخ ختم ہو گئی،
اب اگلے سال 1 محرم کو وہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، بلکہ اب جب دوبارہ صاحب نصاب بنے گا اس کو چاہیے وہ ڈیٹ نوٹ کر لے. مثال کے طور پر دوبارہ 15 شوال کو اس کے پاس پیسے آ گئے، صاحب نصاب کے بقدر پیسے آ گئے، تو اب وہ اگلے سال 15 شوال کو زکوٰۃ دے گا، بشرطے کے درمیان میں دوبارہ صفر نہ ہوا. مزاروں پر نظر ماننا کیسا ہے؟ کیا قبر پر مزار بنانا اور مزار کے نام پر نظر ماننا اور پیش کرنا جائز ہے؟ محمد فاضل کراچی سے. بالکل حرام، کبیرہ گناہ ہے. اگر مزار پر منتیں ماننے کی کوئی بھی ذرہ برابر بھی شرعی گنجائش ہوتی تو نبی کی روضہ اطہر پہ صحابہ کرام منتیں مانتے، حضرت ابو بکر کی قبر پہ صحابہ کرام منتیں مانتے. تو یہ سب غلط ہے، حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. اور مزار بنانا بھی جائز نہیں ہے قبر کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا، صحیح حدیث ہے، کہ مدینہ میں کوئی ایک قبر بھی ایک بالش سے اونچی نظر آئے اس کو گرا کے ایک بالش کر دو. اور نہان تجسیس القبور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے قبروں کو پکا کرنے سے بھی منع کیا. تو سب حرام چیزیں، اس سے اجتناب لازم ہے ورنہ گناہ ہوگا سخت. ایسی کمپنیاں جن کا بنیادی بزنس حلال ہوتا ہے لیکن ان کی کچھ آمدن حرام چیزوں سے بھی ہوتی ہے، ایسی کمپنیوں میں شیئر کی انویسٹمنٹ کرنا حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ اگر کمپنی کا بنیادی بزنس حلال ہے تو اس میں اس کمپنی کے شیئرز خریدنا بھی حلال ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ جو آپ کو پروفٹ ہوگا اس میں ایک اندازہ لگائیں کہ کمپنی نے حرام بزنس والا پروفٹ اس میں کتنا شامل کیا ہے، تو احتیاطاً وہ پرسنٹیج آپ صدقہ کر دیں. جیسے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کمپنی کے شیئر خریدے، اس کمپنی کا کام حلال ہے لیکن اس کمپنی نے بینک میں بھی کچھ پیسے رکھوائے ہوئے ہیں جن سے کمپنی سود لے رہی ہے اور وہ سود بھی پروفٹ میں شامل ہو رہا ہے. تو جب شیئرز پہ آپ کو پروفٹ ہوگا نا تو اس پروفٹ میں چند فیصد آپ یہ سوچ کے صدقہ کر دیں بلا نیت ثواب کہ یہ جو میرے پروفٹ میں حرام شامل ہوا ہے جو میرے حصے میں وہ میں صدقہ کر رہا ہوں، تو وہ باقی پروفٹ انشاءاللہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گا. ہمارے گاؤں میں ایک درگاہ ہے جہاں لوگ بہت شرک اور بدعت کرنے آتے ہیں. اس گاؤں میں ہماری جائیداد بھی ہے، کچھ دکانیں اور مکان کرائے پر دینے کے لیے بنوائے ہیں. جو لوگ درگاہ پر آتے ہیں تو کیا ہمارے لیے حلال ہوگا؟ اسپیشل اگر اس نیت سے آپ نے بنائے ہیں کہ درگاہ والوں کو بڑی ٹینشن ہو رہی ہے، یہاں زائرین آتے ہیں اور ان کے لیے رہائش کی جگہ نہیں ہے، تو چلو ہم یہاں رہائش کی جگہ بناتے ہیں تاکہ ان کی ٹینشن ختم ہو جائے، تو پھر یہ آپ کے لیے حرام اور ناجائز ہوگا یہ عمل. لیکن اگر آپ نے صرف اس نیت سے بنائے ہیں کہ کوئی بھی رہنے کے لیے آنا چاہے، تو اگر کوئی آتا ہے درگاہ کی نیت سے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے، اس میں انشاءاللہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے. اور احتیاط اس میں ہے کہ آپ جو ہے ہوٹل میں یا رہائشی جگہ جو آپ نے بنائی ہے وہاں ایک بورڈ لگا دیں اور اس میں یہ لکھ دیں کہ درگاہوں پہ جس طرح سے آج کل حاضری دی جا رہی ہے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے شرعاً یہ حرام عمل ہے، اس پہ قرآن و سنت کی روشنی میں یا علماء کے فتاوی وغیرہ وہ لکھ کے لگا دیں، تو اس سے اور زیادہ بے غبار معاملہ ہو جائے گا. بیوی کی غیر موجودگی میں طلاق کا حکم. میرے شوہر نے غصے کی حالت میں مجھے 3 طلاق دی ہے لیکن میں اپنے میکے میں تھی اور اس نے اپنے گھر میں طلاق کہی ہے، تو کیا یہ طلاق ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ جبکہ مجھے تیسرے دن اس کی خبر پہنچی تھی. طلاق کے لیے بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے، بیوی کی طرف نسبت کر کے بھی کوئی طلاق دے دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی. تو اگر انہوں نے یوں کہا تھا میری بیوی کو طلاق ہے یا آپ کا نام لے لیا تھا تو طلاقیں بہرحال واقع ہو گئی ہیں اور آپ کے لیے اب شوہر کے ساتھ رہنا حرام ہے. ویب سائٹ میں انویسٹ کر کے پروفٹ لینا. میں نے ایک ویب سائٹ میں پیسے انویسٹ کیے ہیں، ویب سائٹ ہمیں دن کا پروفٹ دیتی ہے، پروفٹ فکس نہیں ہوتا بلکہ 40% کی شرح ہے، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ اشفاق صاحب کراچی سے. دیکھیں 40% کی شرح کس پر ہے؟ آپ کی انویسٹمنٹ جتنی ہے اس پہ ہے تو پھر تو یہ ناجائز ہے، اور آپ کے پیسوں سے ویب سائٹ والا جتنے پیسے کما رہا ہے تو اس کمائی میں 40% دے رہا ہے پھر ٹھیک ہے. تو ہمیشہ پروفٹ میں شرکت ہوتی ہے، انویسٹمنٹ میں شرکت نہیں ہوتی، خوب سمجھ لیں. میں نے ایک آدمی کو 1 لاکھ روپے دیے کاروبار میں لگاؤ اور میں نے کہا اس 1 لاکھ کا مجھے 50% چاہیے، تو یہ ناجائز ہے. ہاں جو آپ کو اس 1 لاکھ پہ پروفٹ ہوگا اس پروفٹ کا مجھے 50% یا 40% چاہیے تو یہ جائز ہو جائے گا.